کرام اس وقت ہم موجود ہیں کربلا میں اور ہم اعتراف کی زیارت کے لیے جناب حر اور طفلان مسلم کی زیارت کرتے ہوئے ہم واپس کربلا آ جائیں گے۔ ابھی ہم نے جناب اون کی زیارت کی ہے اور اس کے بعد ہم جناب حر طفلان مسلم کی زیارت کرتے ہوئے آپ میرے ساتھ رہیے۔ ہم اس وقت موجود ہیں زیارت پر طفلان مسلم، آپ زیارت کریں گے ابھی چل کر۔ یہ مسیب میں زیارتیں ہیں دونوں شہزادوں کی، ابراہیم اور محمد، یہ مولا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کے بھانجے بھی ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے نواسے مولا حسین۔ بے دردی سے حارث ملعون نے ان کو نہر فرات کے کنارے قتل کیا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر وہ دفن ہوئے، بے دردی سے قتل کیا انہیں۔ خدا لعنت کرے حارث ملعون پر۔ ہم اس وقت موجود ہیں جناب مسلم بن عقیل کی دونوں شہزادوں کی قبر پہ۔ ابراہیم اور محمد، یہ دو شہزادے یہاں دفن ہیں۔ تمام تفصیلات آپ کو مولانا بتائیں گے، اس کے بعد چل کے ہم زیارت کرائیں گے۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ کیا نظارہ! وہ زائرین جنہوں نے 10 دن کا قصد کر کے کربلا میں رہے تھے، ان کا قصد ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ابھی وہ حد ترخص کراس ہو گیا، اور جب واپس جائیں گے تو لازمی ہے کہ 10 دن کا قصد ہونا چاہیے، جبکہ ان کی کل کی فلائٹ ہے تو ان کی نماز قصر ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ صلی اللہ محمد۔ نماز کا سبب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسیب میں، طفلان مسلم، جناب مسلم کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم۔ ایک کی عمر 9 سال، ایک کی عمر 11 سال۔ اچھا، میں نے خود روایت پڑھی ہے، یہ تینوں روایت پڑھی ہیں کہ طفلان مسلم، پہلی روایت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ جناب مسلم کے یہ جو بچے ہیں، یہ جب قافلہ اسیر ہو کر کوفہ پہنچا ہے، یہ ان کے ساتھ تھے۔ کسی وجہ سے ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو قید میں بھیج دیا اور باقی قافلے کو آگے روانہ کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب شام غریباں خیمے جلائے گئے تو بچے ادھر ادھر بھاگے ہیں، تو یہ دونوں بچے تھوڑے آگے نکل گئے۔ باقی سب کو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اکٹھا کر لیا، لیکن یہ دو بچے واپس نہ آ سکے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کیا اور پھر کوفہ میں لا کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ لیکن جو زیادہ تر ہم مصائب میں سنتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ ان کے یہ دونوں بچے کوفہ میں آئے تھے۔ سفیر امام حسین کی سفیر جناب مسلم یہ اپنے والد کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ مشہور و معروف ہے جو کہ جناب مسلم نے جب نماز شروع کی تو ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن جب نماز ختم کر کے پیچھے پلٹے ہیں تو دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ اب جب وہ بھاگے ہیں، نکلے ہیں، تو اس رش میں یہ دونوں بچے بھی باہر نکلے ہیں اور یہ پھر وہاں سے ابن زیاد کے کارندوں کے ہاتھ میں آئے ہیں اور ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر کے قید میں رکھے ہیں۔ مختلف روایتیں ہیں کہ 1.5 سال 2 سال کے آخر یہ کچھ عرصہ قید میں رہے ہیں۔ قید میں یہ موجود تھے
جو قید کا دربان تھا، جو ان کو کھانا دینے آتا تھا، کھانے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اور ہم آج پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں۔ تصور کریں کہ جو چھوٹے بچے ہوں اور انہیں 24 گھنٹے میں ایک پیالہ گرم پانی کا ملے اور ایک سوکھی روٹی ملے، تو ان بچوں کی کیا حالت ہو؟ بچے کچھ ایسا قید میں رہے ہیں۔ اس کے بعد بچوں نے یہ سوچا کہ آج جب دربان آئے گا تو ہم اس سے سوال کچھ کریں گے۔ جب وہ کھانا دینے آیا نا تو اس سے سوال کیا کہ ہم نے کبھی تجھ سے کوئی سوال کیا؟ کہا نہیں۔ تو ہمارے ساتھ چند لحظہ بیٹھ، ہم کچھ سوال کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ اب چھوٹے بچے نے سوال کیا کہ تم محمد جو مدینہ میں رہا کرتے تھے انہیں جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں تو ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا پھر تم علی کو بھی جانتے ہوگے جو محمد کے بھائی تھے؟ کہا میں انہیں بھی جانتا ہوں، وہ محمد کے خلیفہ وسیع تھے۔ کہا جب انہیں جانتے ہو تو ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتے ہوگے؟ کہا انہیں بھی جانتا ہوں۔ کہا تو پھر مسلم کو بھی جانتے ہوگے؟ کہا میں مسلم کو بھی جانتا ہوں۔ اب دونوں بچے کہتے ہیں کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ عزادارو بس اس نے جب یہ سنا نا کپ کپانے لگا، پیروں پر گرا، معافی مانگی اور کہا کہ اے بچوں اپنے نانا سے میری شکایت نہ کر۔ بس اس نے دروازہ زندان کا کھولا اور انہیں کہا کہ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، ہاں خیال کرنا کہ اگر دن ہو جائے تو کہیں چھپ جانا، ابن زیاد کے کارندے تمہیں کہیں دیکھ نہ لے۔ بچے زندان سے نکلے، کوفہ کی تنگ گلیاں، راستہ معلوم نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، صبح تک چلتے رہے۔ جیسے روشنی نکلنے لگی تو بچے نہر کے کنارے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ عزادارو ایک خاتون اس نہر پہ پانی بھرنے آتی ہے تو اس پانی میں دو ننھے ننھے پھولوں کو دیکھتی ہے، پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں کو نیچے اتارتی ہے، اس سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ وہ خاتون مومنہ تھی، اس نے بچوں کو سینے سے لگایا اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر چلی گئی۔ گھر میں انہیں ایک کمرہ دیا، بستر لگا کر دیا اور کہا کہ رات یہیں بسر کرو لیکن باہر نہ آنا۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ اس کا شوہر حارث ابن زیاد کا کارندہ تھا۔ بچے اسی کمرے میں سو گئے۔ اس مومنہ کا شوہر حارث آتا ہے، سو جاتا ہے، بچے سوتے ہیں۔ آدھی رات کو خواب میں دونوں بچے ایک ساتھ دیکھتے ہیں کہ بابا مسلم آتے ہیں، کہتے ہیں بچوں بہت تھک چکے ہو، میں تمہیں لینے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ عزادارو بچے خواب سے بیدار ہوتے ہیں، دونوں بچے ایک ساتھ بیدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتے ہیں۔ بس رونے کی آواز اس ملعون حارث کے کانوں میں جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ کسی باہر سے بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ اسے اطمینان نہیں ہوتا، اٹھتا ہے، چراغ اٹھاتا ہے اور اپنے گھر میں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ ایک کمرے میں جب داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دو ننھے ننھے پھول موجود ہیں۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ فوراً کہتے ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ جنہیں ہم سارا دن باہر ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ بس اس ظالم نے اس چراغ کو ایک طرف رکھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے ان بچوں کی زلفوں کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لے کر آیا۔ صحن میں لا کر ستون سے باندھا۔ ساری رات وہ بچے ستون سے بندھے رہے۔
وہ سوتا رہا، صبح ہوئی، ان بچوں کو کھولا، تلوار لی، اپنے بیٹے کو لیا اور غلام کو لے کر اب نہر کے کنارے آتا ہے، اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ ان بچوں کو قتل کرو۔ بیٹا جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں کو رسول کی اولاد کے خون سے کیوں رنگین کرنا چاہتے ہو؟ بس جوان بیٹا واپس آتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنے غلام سے کہتا ہے، غلام بھی انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ خود جاتا ہے، جا کر ان بچوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں قتل کروں گا۔ وہ بچے کہتے ہیں تم ہمیں کیوں قتل کرو گے؟ کہا مجھے انعام چاہیے۔ بس وہ بچے کہتے ہیں ہماری کچھ شرائط ہیں، وہ سن لو، اس کے بعد تمہیں جو جی چاہے کرو۔ کہا کیا بات ہے بولو؟ کہا کہ ہمیں آزاد کر دو، ہم اپنے نانا سے تمہاری جنت کی سفارش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس دنیا میں انعام چاہیے۔ کہا پھر ایسا کرو ہمیں چھوڑ دو، ہمارے ساتھ مدینے چلو، تمہاری انعام کی رقم تمہیں مدینہ میں مل جائے گی۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے ابن زیاد سے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، بچے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہمیں اتنی اجازت دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بس اجازت ملی، بچے چلے نہر کی جانب تاکہ وضو کرے۔ اس ملعون نے کہا کہ نہیں وضو کی اجازت نہیں ہے، تم اس وضو کے بہانے پانی پیو گے۔ تیمم کیا، بچوں نے نماز ادا کی۔ اب حارث آگے بڑھا، بچے کے گلے پر تلوار رکھی۔ چھوٹے بچے نے کہا پہلے مجھے قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں نکلتے وقت اماں نے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے اور کوئی بیٹا اپنے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ عزادارو اب اس نے ایک بھائی کا سر تن سے جدا کیا، تن کو اس نہر کے حوالے کیا، وہ تن اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا کیا، نہر کے حوالے کیا۔ نہر پہ چلتے چلتے اب ان دونوں سروں کو ایک کپڑے کے تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار میں لاتا ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کیا لے کر آیا ہے؟ کہا جن بچوں کو اتنے دن ڈھونڈتے رہے ان بچوں کو لے کر آیا ہوں۔ کہا کھولو اس تھیلے کو۔ جب کھولا 2 ننھے پھول دیکھ کر ابن زیاد کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے تخت سے نیچے اترا۔ ایک شکی انسان، ایسا شکی انسان کہ جو ان بچوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اللہ جانے ان بچوں کی ماں کو جب ان کی خبر ملی ہوگی تو انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ بس آخری جملہ، یہ بچے یہاں کیسے پہنچے؟ عزادارو اسی مقام پر ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 2 ننھے لاشیں آ رہے ہیں۔ ان لاشوں کو اس نے اٹھایا، غسل دیا، دفن دیا، اس مقام پر دفن کر دیا۔ میں کہوں گا اے بچوں آپ خوش قسمت ہو، آپ کو غسل ملا، آپ کو کفن ملا۔ آئے کربلا میں ایسے بچے نہ غسل ملا نہ کفن ملا، 3 دن کربلا کی گرم ریت میں روزہ مسلم یہ پکار ہے دونوں لال کہا۔ تم ایک ماں کے بہن سنے اپنے ماں اپنے بچوں کے لیے کیا کہتی ہے کہ زوجہ مسلم نے یہ پکار ہے لال کہا۔ ارے حوال کرو کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں
کہتی ہے ماں ارے میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی ارے بدلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہا ارے تھے ساتھ جو میرے دو دلبر وہ فدیہ کیے میں نے حق پر جو ساتھ تمہارے تھے کہاں اے میرے دونوں لال کہاں اے میرے دونوں لال کہاں سنیے ماں کیا کہتی ہے سر مسلم سے ارے کب تک وہ رہے زیرے سایہ ارے کب تک وہ رہے زیرے سایہ اور کچھ تو طرف ان پر آیا ارے کس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان